إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، اکابرین قوم ملت، عزیز طلباء و طالبات، دنیا کا ہر عقل مند انسان یہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر دنیا کی کسی بھی عدالت میں کوئی گواہ گواہی دیتا ہے اور گواہ سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو یہ گواہی دے رہے ہیں اس گواہی کا کیا معنی اور مطلب ہے، کیا آپ اپنی گواہی کو سمجھتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو، تو اگر وہ گواہ اپنی گواہی کو سمجھنے اور سمجھانے سے انکار کر دیتا ہے، اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتا ہے، تو ساری دنیا کی عدالت بلکہ دنیا کا ہر عقل مند انسان اس بات پر متفق ہے کہ اس کی اس گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کی اس گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس میں کسی بھی عقل مند، دنیا کے کسی بھی عقل مند انسان کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز یا مسلمان ہونے کے لیے جو ہمیں جس چیز کی گواہی دینی ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے، 5 وقتہ اذان میں اس چیز کا برملا اعلان کیا جاتا ہے، ہم نمازوں میں اور دیگر اذکار میں ہم کئی جگہوں پر لا الہ الا اللہ کی گواہی ہر وقت دیتے رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس گواہی کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں میں، اذانوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اذکار میں اس کا ذکر ہوتا ہے، ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ گواہی دے، پھر بھی ہم اس گواہی کا معنی اور مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ گواہی وہ عظیم گواہی ہے جو رب نے خود دی ہے، فرشتوں نے دی ہے، نبیوں نے دی ہے اور دیگر اہل علم نے دی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتوں نے گواہی دی ہے اور علم والوں نے گواہی دی ہے
انصاف پر قائم رہتے ہوئے انصاف کے ساتھ یہ گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ نہایت غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ کائنات کی سب سے سچی حقیقت ہے یہ گواہی، یہ کائنات کا سب سے اعلیٰ عدل اور انصاف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا، سارے نبیوں نے اسی گواہی کی طرف دعوت دی، اسی کلمہ شہادت، اسی کلمہ توحید کی طرف دعوت دی۔ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ کہ اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا، ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا صرف میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی دعوت کا جو ذکر کیا ہے، نوح، ہود، صالح، شعیب اور دیگر انبیاء کرام کی جو دعوت کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کیا کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ وہ گواہی ہے جس گواہی سے ہر داعی کو اپنی دعوت کی شروعات کرنے کا مطالبہ ہے شریعت میں۔ ہر داعی اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا یمن کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے فرمایا إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے معاذ، آپ اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہیں، لہذا آپ سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دیں وہ یہ توحید کی دعوت ہو، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہو۔ نبیوں نے سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز اسی گواہی سے کیا، اور اللہ کے رسول نے اپنے دعات کو سکھایا کہ سب سے پہلی دعوت اسی توحید کی طرف دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ پر بندوں کا سب سے پہلا حق ہے، اللہ کا بندوں پر سب سے پہلا حق ہے۔ ہر عاقل بالغ انسان پر اللہ کا پہلا واجب جو ہے، پہلا حق، پہلی ڈیوٹی، یہ گواہی ہے۔ اور یہ وہ گواہی ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے اور اس کا بنیادی رکن ہے۔ اس کے بغیر نہ نماز کا اعتبار ہے، جس کے پاس توحید نہیں، نہ اس کی نماز قابل قبول، نہ اس کا روزہ قابل قبول، نہ اس کی زکوٰۃ قابل قبول، نہ اس کا حج قابل قبول۔ اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی توحید میں کھرا نہ اترے، اپنی اس گواہی میں، لا الہ الا اللہ کی گواہی میں کھرا نہ اترے۔ لہذا مسلمانوں، اس بات پر یقین رکھو اس گواہی کے معنی اور مفہوم کو سمجھے بغیر، اس کے تقاضے کو پورا کیے بغیر ہم بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد جیسے عظیم فریضے کو فرض کیا گیا۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جب دنیا سے انسان رخصت ہوتا ہے اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے رخصت ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اسی لیے احادیث رسول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جو جانکری کے عالم میں ہوں، جس کی روح اب اس کے جسم سے جدا ہونے والی ہے، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، بستر مرگ پر ہے، تو ایسے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس لیے کہ جب لا الہ الا اللہ اس کا آخری کلمہ ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی عظیم چیز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، یا ایھا المدثر
قم فانذر کا جب حکم ربانی صادر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک صرف اور صرف توحید کی دعوت دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی دعوت کا کام 23 سال تک انجام دیا، جس 23 سال میں 10 سال تک صرف اور صرف توحید کی دعوت تھی، نہ نماز کی دعوت تھی، نہ روزے کی دعوت تھی۔ یہ نماز اور روزے کا حکم بعد میں آیا، اور ان بقیہ 13 سالوں میں بھی آپ توحید کی دعوت دیتے رہے اور دیگر احکام اور ارکان کی بھی دعوت دیتے رہے، مگر نبوت کے ابتدائی 10 سال صرف اور صرف توحید کی دعوت میں لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ وہ محمد جو آج تک اپنے سماج کا ایک انمول انسان تھا، اپنے کردار کا ایک اونچا انسان تھا، سچا، امانت دار، بے کسوں کا مددگار، ہر کسی کو مصیبت میں ساتھ دینے والا، اعلیٰ درجے کا مہمان نواز، ایک سماج میں ایک اچھے انسان کی جو صفات ہوتی ہیں وہ اعلیٰ درجے کی صفات ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اب یہیں سے عداوت اور دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ یہیں سے عداوت اور دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سماجی کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتے تھے، لوگوں کی مدد نہیں کرتے تھے، نہیں، وہ سماج اس زمانے میں ایک اچھے انسان کے لیے جو صفات پائی جانی چاہیے، بلکہ قیامت تک جو ایک اچھے انسان کے لیے جو صفات ہونی چاہیے، وہ صفات بدرجہ اتم پورے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں۔ اس کے باوجود جیسے کہا لا الہ الا اللہ کہو لوگوں نے دشمنی چھیڑ دی۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے رہتے تھے، اور ان کا چچا ابو لہب پیچھے سے ان کے پیر پر پتھر مار رہا ہوتا تھا کہ لوگوں یہ پاگل ہے، جھوٹا ہے، مجنون ہے، ساحر ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو گویا اصل دشمنی یہ توحید کی دشمنی تھی، اصل دشمنی توحید کی دشمنی تھی، یہیں سے دشمنی کا آغاز ہوا۔ تو جب یہ کلمہ اپنے اندر ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے معنی کو سمیٹے ہوئے ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے جس کو ہم میں سے بہت سارے مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر اس کا مطلب صرف یہ ہوتا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جائے تو مشرکین مکہ کو اتنا اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی زبان عربی تھی، وہ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے دشمنی کی ٹھان لی اور آپ کو ہر طرح سے ستایا، آپ کے صحابہ کرام کو ہر طرح کی تکلیفیں دی، تاکہ یہ لوگ اس دعوت سے، اس توحید کی گواہی سے باز آ جائیں۔ تو جب یہ توحید اپنے اندر اتنے سارے معنی کو سمیٹے ہوئے ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے، بہت سارے فضائل کا حامل ہے، تو کیا ہمیں اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھنا چاہیے؟ اگر ہم اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو ہماری یہ گواہی بیکار ہے، بے سود ہے، ہماری یہ گواہی ناقابل اعتبار ہے۔ آئیے ہم بہت سیدھے سادھے الفاظ میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ عربی زبان کے 4 الفاظ سے مرکب یہ جملہ ہے۔
اس میں صرف 4 لفظ ہیں۔ لا یہ کہتے ہیں کہ نفی جنس کے لیے آتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد جو کلمہ آئے گا اس کے اوپر زبر آتا ہے۔ تو یہ لا جو ہے عربی زبان میں کسی چیز کو انکار کرنے کے لیے سب سے مضبوط ورڈ ہے۔ اس سے مضبوط ورڈ عربی زبان میں دوسرا کوئی نہیں ہے کسی چیز کو نکارنے کے لیے، یعنی ایبسولوٹ نیگیشن کے لیے یہ آتا ہے۔ اور الہ کا معنی ہے معبود، الہ کا معنی ہے معبود، اور الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، یعنی ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ ایکسیپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکسیپشن سے پہلے، استثناء سے پہلے جس چیز کو نکارا گیا اس کے بعد اس کا اقرار کیا جائے گا، اور اگر کسی چیز کا اس سے پہلے اقرار کیا گیا ہے تو اس کے بعد انکار کیا جائے گا۔ اور اللہ کا مطلب ہے وہ ذات جس کی جو تمام مخلوقات کی عبادت کا حقدار ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ آپ غور کیجئے اس ترجمے پر، معزز سامعین، آپ اس ترجمے پر غور کیجئے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ گویا کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، انکار بھی ہے، اقرار بھی، انکار بھی ہے، اقرار بھی۔ انکار کس بات کا؟ کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، ہم ان تمام معبودان باطلہ کی عبادت کا انکار کرتے ہیں۔ اور اقرار کس بات کا؟ اقرار اس بات کا کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کا تنہا حقدار سمجھتے ہیں۔ تو یہ انکار بھی چاہیے اور اقرار بھی چاہیے۔ اگر کوئی شخص صرف انکار کرتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں تو ملحد اور بے دین ہے، اور کوئی شخص یہ کہتا ہے، صرف اقرار کرتا ہے، انکار نہیں کرتا ہے، کہتا ہے اللہ بھی عبادت کے لائق ہے اور دوسرے معبود بھی عبادت کے لائق ہیں، تو مشرک ہے۔ اس لیے کہ وہ عبادت اللہ کی بھی کر رہا ہے، یا اللہ کو بھی عبادت کا حقدار سمجھتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی عبادت کا حقدار سمجھتا ہے، تو ایسا شخص مشرک ہے۔ اور مشرکین مکہ ایسے ہی تھے۔ تو ہم سے دونوں چیزوں کا مطالبہ ہے، انکار کا بھی، اقرار کا بھی۔ رب العالمین فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے سارے معبودوں کا انکار کیا، جو انکار کرتا ہے ان سارے معبودوں کا اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، نجات کا کڑا تھام لیا اس نے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، اور اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، ان سے بچو۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور جس کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ تو ہمیں اس بات کا عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اقرار، ایسا عقیدہ جس میں اقرار بھی ہو اور انکار بھی ہو۔ ہم صرف اور صرف اللہ کے تنہا معبود ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ معزز سامعین،
موجودہ زمانے میں رواداری کے نام پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی تو کسی بھگوان کی پوجا کر رہے ہیں، کیا حرج ہے؟ بلکہ بعض لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ مندروں میں جا کر کے بھی سجدے کرنے لگتے ہیں۔ یہ رواداری نہیں ہے، یہ دین کا سودا ہے، توحید کا سودا ہے، شہادت کا سودا ہے۔ ایسا کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دین کے سلسلے میں رواداری نہیں، رواداری دنیاوی معاملات کی حد تک ہے۔ دین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی جب مسلمان ہر اعتبار سے کمزور تھے، صرف اگر پختگی تھی تو ایمان کی پختگی تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو ٹوک بات کہہ دو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ دین کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں، دین کے سلسلے میں کوئی سودا نہیں۔ رواداری، اخلاق، معاملات یہ دنیاوی معاملات کی حد تک ہوں گے۔ معزز سامعین، بہت سارے لوگ اس کا یہ معنی سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر یہی معنی ہوتا، ہمارا یہ ایمان ہے، معزز سامعین غور سے سنیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر جس کا یہ ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہوتا تو مشرکین مکہ آپ سے دشمنی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ یہ مانتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، سورج اور چاند کے نظام کو چلانے والا، اس پوری کائنات کے سسٹم کو چلانے والا وہ صرف اللہ اور اللہ ہے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر اس بات کی شہادت دی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے اپنے حکم کے تابع بنا رکھا ہے، تو مشرکین مکہ کہیں گے اللہ۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں گے کہ آسمان سے بارش کون اتارتا ہے جس بارش سے وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، تو کہیں گے اللہ۔ متعدد آیات میں اس بات کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا۔ وہ اس کائنات کا، اس زمین کے، اس کائنات کا مالک، خالق اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے تھے۔ تو کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، صدقہ بھی کرتے تھے، حج اور عمرہ بھی کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک بھی کہتے تھے، لیکن ان کے تلبیہ میں تھوڑا خلل تھا۔ وہ خلل و شرک کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق اور مالک مانتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے علاوہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے جو معبود ہیں ان کی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے، اور یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہوں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہوں گے۔ گویا مشرکین مکہ کا اختلاف اس بات میں نہیں تھا کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، نہیں، اس بات میں نہیں تھا۔ مشرکین مکہ کا اختلاف اس بات میں نہیں تھا کہ اللہ عبادت کا حقدار نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے اس نیت سے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معبود ان کو اللہ سے قریب کر دیں گے یا اللہ کے نزدیک ان کے سفارشی بنیں گے۔ تو قرآن نے ان کو مشرک قرار دیا، قرآن نے ان کو مشرک کہا اور ان کی دعوت کے لیے نبی کو بھیجا۔ تو یہ مطلب سمجھنا کہ اس کا لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ اگر عبادت کا حقدار ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ لہذا ہمیں اس کلمے کا معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے، تبھی جا کر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس کے تقاضے کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد۔ معزز سامعین، ابھی ہم نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ تو یہ عبادت جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ عبادت کیا ہے؟ عبادت اصل میں عربی زبان میں ذلت، عاجزی اور انکساری کے معنی میں آتا ہے، اور اسی سے عرب کے لوگ طریق معبد کہتے ہیں۔ اس راستے کو جس کو روند روند کر کے ہموار کر دیا گیا ہے اس کو طریق معبد کہا جاتا ہے۔ تو عبادت میں ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس عبادت میں غایت درجہ کی ذلت، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اور اعلیٰ درجے کی محبت اور تعظیم ہونی چاہیے رب کی۔ ذلت و انکساری اور محبت و تعظیم کے ساتھ رب کی عبادت کرنا ہے۔ اگر صرف ذلت پائی جاتی ہے لیکن محبت نہیں پائی جاتی تو عبادت نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان کسی ظالم کے سامنے، کسی ظالم و جابر کے سامنے نہایت اعلیٰ پرلے درجہ کی عاجزی اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اس ظالم کی محبت نہیں ہوتی، اس لیے وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ غایت درجہ کی ذلت اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی محبت اور تعظیم ہوں، اور اس عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، اسم من الاقوال الظاہرۃ والباطنہ، کہ ہر وہ بات یا ہر وہ کام، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، یعنی ہر وہ ظاہری اور باطنی بات یا کام جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، وہ عبادت ہے۔ بہت ساری عبادتیں کا تعلق دل سے ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے لو لگانا، یہ عبادت ہے۔ کچھ عبادتوں کا تعلق زبان سے ہے، ذکر الہی، دعا وغیرہ، یہ سب زبان کی عبادتیں ہیں۔ کچھ عبادتوں کا تعلق ظاہری اعضاء و جوارح سے ہے، نماز، حج وغیرہ۔ تو یہ جو عبادتوں کا دائرہ ہے، تو جو بھی عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ جیسے دعا، مثال کے طور پر دعا جو ہم کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور ہم نماز میں بھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، تو یہ دعا عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو اس کا غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو جب مصیبت آتی ہے تو ہمارا ہاتھ غیر اللہ کے دربار میں اٹھتا ہے، ہم غیر اللہ سے اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ کی، حالانکہ ہماری توحید کا تقاضا یہ تھا کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ کفار مکہ، جس کو ہم کفار مکہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، جب ان کو بھی مصیبت آتی تھی تو وہ صرف اللہ سے مانگتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب یہ کفار مکہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں، انہیں اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ساحل تک پہنچا دیتا ہے تب وہ شرک کرتے ہیں۔ مصیبتوں کے وقت وہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ کا ہر وقت زبان سے اقرار کرتے ہیں، مگر جب ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جو توحید کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اس کو اپنے بال بچوں تک اس توحید کے پیغام کو سمجھانا ہے، اپنے سماج کے لوگوں تک اس توحید کے پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ لہذا مسلمانوں غور کرو اور جو توحید کا جو اصل پیغام ہے، جو توحید کا جو معنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعل كيد أعداء الدين في نحورهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا عزيز اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم فك أسرانا وعاف مبتلانا واغفر لموتانا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم